السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہے سب کا؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ کمپلسری انگلش پارٹ 2 کا یہ پہلا پیپر ہے جو میں اپلوڈ کر رہی ہوں۔ یہ آٹم 2018 سیمسٹر کا ہے۔ اس کے علاوہ پھر میں اور بھی پیپرز اپلوڈ کروں گی۔ پہلا سوال ہے رائٹ این ایسے آف اپروکسیمیٹلی 250 words on any one of the following topics۔ مطلب کہ آپ نے ان میں سے کسی ایک ٹاپک پہ ایسے لکھنا ہے 250 words کا۔ 4 ٹاپکس ہے۔ A trip to the moon، ٹھیک ہے، چاند کی طرف سفر۔ Problems of living in a big city، بڑے شہر میں رہنے کے مسائل۔ Do we really need mobile phones، کیا ہمیں واقعی میں موبائل فونز کی ضرورت ہوتی ہے۔ Role of media in society، معاشرے میں میڈیا کا رول، کردار، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا کویسچن ہے ریڈ دا پیسج اینڈ آنسر دا کویسچن ان دا اینڈ۔ اس کا ہم نے ریڈ کرنا ہے پیسج کو، اور اسی میں یہ جو سوال دیے گئے ہیں اس کے نیچے 5 سوال ہے، اسی میں اس کے آنسر ہیں، ٹھیک ہے، اسی پیسج میں۔ یہ پیسج میں آپ لوگ کے لیے ریڈ کر لیتی ہوں اور ٹرانسلیشن بھی کر لیتی ہوں۔ A sanctuary may be defined as a place where man is passive and the rest of nature active۔ ایک پناہ گاہ کی تعریف ایک ایسی جگہ کے طور پر کی جا سکتی ہے جہاں انسان غیر فعال ہو اور باقی فطرت فعال ہو۔ Till quite recently, nature had her own sanctuaries where man either did not go at all or only as a tool using animal in comparatively small numbers۔ کچھ عرصے پہلے تک فطرت کی ایک اپنی پناہ گاہیں تھی جہاں انسان یا تو بالکل نہیں جاتا تھا یا صرف ایک آلہ استعمال کرنے والے جانور کے طور پر نسبتاً کم تعداد میں تھا۔ But now in this machinery age there is no place left where man cannot go with overwhelming forces at his command۔ لیکن اب اس مشینری کے دور میں کوئی ایسی جگہ باقی نہیں رہی جہاں انسان اپنے حکم پر غالب افواج کے ساتھ نہ جا سکے۔ He can strangle to death all the nobler wildlife in the world today۔ وہ آج کی دنیا کی تمام عظیم جنگلی حیات کو گلا گونڈ کر موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ Tomorrow he certainly will have done so unless he exercises due foresight and self-control in the meantime۔ کل اس نے یقینی طور پر ایسا کیا ہوگا جب تک کہ وہ اس دوران مناسب دور اندیشی اور خود پر قابو نہ رکھے۔ اب اس کا پہلا سوال ہے What is a sanctuary؟ حرمت کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے What was the role of man before the use of machinery؟ مشینری کے استعمال سے پہلے انسان کا کردار کیا تھا؟ What can man do now؟ اب انسان کیا کر سکتا ہے؟ What will man do tomorrow؟ انسان کل کیا کرے گا؟ What is the main idea of the passage؟ اس پیسج کا بنیادی خیال کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے Write a note on plants and the various types of plants you would like to grow in your garden۔ پودوں اور مختلف اقسام کے پودوں پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیں جو آپ اپنے باغ میں اگانا چاہتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے Write a dialogue between a shopkeeper and a customer on the rising prices of products۔ مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر دکاندار اور کسٹمر کے درمیان مکالمہ لکھیں۔ پانچواں سوال ہے How is pollution responsible for climatic change؟ Provide causes and their effects۔ ماحولیاتی تبدیلی کے لیے آلودگی کس طرح ذمہ دار ہے؟ وجوہات اور ان کے اثرات فراہم کریں۔ اگلا سوال ہے Provide a comparison between اسلام آباد and کراچی۔ اسلام آباد اور کراچی کا موازنہ پیش کریں۔ اگلا سوال ہے Write the meaning implied by the following statements۔ مندرجہ ذیل بیانات سے مراد معنی لکھیں۔ یہ سوال میں نے حل کیا ہوا ہے اور اس کی پکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ پہلا پوائنٹ ہے We worked all day long۔ میں نے سارا دن کام کیا۔ Telling your family، اپنے فیملی کو بتایا جا رہا ہے۔ Here the person، یہاں وہ شخص is addressing his family، اپنے فیملی سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے and telling them، اور ان کو بتا رہا ہے that he is working on some job، کہ وہ کسی کام پہ
کسی جاب میں کام کر رہا ہے اینڈ دیٹ ٹک ہز کمپلیٹ ڈے، اور اسی وجہ سے اس کا پورا دن اسی کام میں لگا رہا۔ دوسرا پوائنٹ ہے از دا فوڈ ٹیسٹی، کیا کھانا مزے کا ہے؟ ٹاکنگ ٹو یور فرینڈ، اپنے دوست سے بات کی جا رہی ہے، ہو از ایٹنگ فوڈ، جو کھانا کھا رہا ہے۔ ہیئر دا پرسن از ایٹنگ فوڈ ود ہز فرینڈ، یہاں پہ شخص اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے۔ ہی انکوائرز، وہ پوچھتا ہے، اباؤٹ دا ٹیسٹ آف فوڈ، کھانے کے ذائقے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، فرام ہم، اپنے دوست سے۔ تیسرا ہے یو میک ویری گڈ فوڈ یو نو، آپ بہت مزے کا کھانا بناتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ سیئنگ دس ایٹ یور فرینڈس ہوم، یہ کہا جا رہا ہے اپنے دوست کے گھر پہ۔ اس کی میننگ آپ اس طرح لکھیں گے، دا پرسن از وزٹ ٹو ہز فرینڈس ہاؤس، ایک شخص اپنے دوست کے گھر پہ گیا ہے۔ دیئر دا فرینڈ از کوکنگ فوڈ، وہاں پہ دوست کھانا پکا رہا ہے، اینڈ دا پرسن کمپلیمنٹس ہز کوکنگ، اور جو وہ شخص ہیں وہ اپنے دوست کی کوکنگ کی تعریف کر رہا ہے، بائی سیئنگ، یہ کہہ کر، دیٹ ہی میکس ٹیسٹی فوڈ، کہ وہ بہت مزے کا کھانا بناتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے دا ٹی پوٹ اینڈ آل دا کپس آر بروکن، ٹی پوٹ اور سارے کپس ٹوٹ گئے ہیں۔ ٹاکنگ ٹو دا گیسٹ، مہمانوں کو کہا جا رہا ہے۔ اس کی میننگ آپ ایسے لکھیں گے، دا پرسن از سٹنگ وتھ ہز گیسٹ، ایک شخص اپنے مہمانوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، دا ٹی پوٹ اینڈ دا کپس گاٹ سلپڈ، کہ ٹی پوٹ اور کپس جو تھے وہ سلپ ہو گئے، پھسل گئے، اینڈ ہیو بین مس ہینڈلڈ، یا اس کو غلط پکڑا گیا تھا۔ اینڈ دین آفٹر دا انسیڈنٹ، اور انسیڈنٹ کے بعد، واقعہ کے بعد، ہی ٹیلز ہز گیسٹ، وہ اپنے مہمانوں کو بتاتا ہے، دیٹ ٹی پوٹ اینڈ کپس آر بروکن، کہ ٹی پوٹ اور کپس ٹوٹ گئے۔ نمبر 5 ہے مائی پین از ناٹ ورکنگ، میرا پین کام نہیں کر رہا۔ ٹاکنگ ٹو اے فرینڈ ڈیورنگ اے لیکچر، لیکچر کے دوران اپنے دوست سے کہا جا رہا ہے۔ میننگ، اے لیکچر از گوئنگ آن، ایک لیکچر چل رہا ہے۔ اے پرسن ہو انٹینڈس ٹو رائٹ، ایک شخص جو لکھنے کی ارادہ کرتا ہے۔ فائنڈز ہز پین از ناٹ ورکنگ، اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا پین نہیں لکھ رہا۔ اینڈ دین ہی انفارمز دس ٹو ہز فرینڈ، اور پھر وہ اپنے دوست کو بتاتا ہے، ود دا انٹینشن، اس ارادے سے، اس نیت سے، دیٹ ہی مائٹ ہیلپ ہم آؤٹ، کہ وہ اس کی مدد کر لے گا۔ آخری سوال ہے رائٹ اے نوٹ آن ہاؤ نیوز پیپر از ڈفرنٹ فرام ادر ریٹن ٹیکسٹ، ایک نوٹ لکھے کہ اخبار کیسے دوسرے تحریری متن سے مختلف ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ جو چینل پہ نیو ہے وہ سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔